بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. میرے معزز محترم واجب الاحترام محتمم جامعہ حاضہ اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز مہمانان گرامی اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ نشست جو تاجدار ختم نبوت کے عنوان سے معنون ہے، یہ انتہائی باوقار نشست ہے جس میں ہم نے نہایت ہی وقار کا مظاہرہ کرنا ہے اور کائنات کے سب سے اعلیٰ ترین اور نہایت ہی باوقار شخصیت کی شان اور ان کی سیرت پر گفتگو کی مجلس ہے۔ بنیادی طور پر اس قسم کی مجالس سے مطلوب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا تدریجاً نازل ہونا اور 23 سال میں اس کتاب کا کامل طور پر نازل ہو جانا اور اس کی کتاب کی تکمیل پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ اعلان کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا گیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری جانب سے تم پر میرے انعام کو کامل کر دیا گیا ہے۔ اسی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا بنیادی مقصد یعنی ختم ضرورت نبوت ہے۔ گویا کہ قرآن کی تکمیل کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہ جاتا، اور جب امکان ہی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد مختلف واویلائیں اور پروپیگنڈے اور دعوے وہ عقل کے منافی ہے، ان کے دعووں سے دین اور اسلام متاثر نہیں ہو سکتا، اور جب دین اور اسلام متاثر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر ایسے مواقع پر جب جھوٹے نبوت کے دعوے دار میدان میں آتے ہیں تو ان کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب مقدس کے ذریعے سے وہ ہدایات دی ہیں کہ ہم نے اپنے مد مقابل کے ساتھ کون سا رویہ رکھنا ہے، اور وہ رویہ نہایت شائستہ اور نہایت ہی مہذب ہونا چاہیے، کیونکہ ہم حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کہلاتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب وہ اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک ہے تو اس کے امت کے لیے اس کے اخلاق ہی نمونہ عمل ہونے چاہیے۔ عموماً ہمارے یہاں ایک کمزوری پائی جاتی ہے کہ ہم دین کے لیے دینی ضابطوں کو پامال کرتے ہیں،
مقصد ہمارا رضائے الہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس رضائے الہی کے حصول کے لیے جذبات کے اس مقام تک چلے جاتے ہیں اور جذباتی رو میں اس قدر بہہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے اس اخلاقی بنیادی معیار کو برقرار نہیں رکھ پاتے ہیں، اور باہر کی وہ دنیا جو دین اسلام کی پیاسی ہے اور ان کے پاس کچھ نہ ہو، دین اسلام اگرچہ ان تک نہیں پہنچا ہے، لیکن کم از کم بہتر سے بہتر انسان بننے کا ان میں احساس ہے، کیونکہ وہ اپنے معاشروں میں پائے جانے والے مسائل اور دشواریوں کا کسی تک حل چاہتے ہیں کہ جس میں انسان قابل احترام سمجھا جائے، جس میں عورت انسانی معاشرے کا باوقار اور محترم سمجھی جائے۔ لیکن انسانیت کو باوقار بنانے کے لیے اور عورت کو قابل احترام بنانے کے لیے کچھ ایسے ضابطوں کی ضرورت ہے کہ وہ ضابطے رائج الوقت معاشرتی تباہ کاریوں کی سدھار کر سکے، اس کو بہتر بنا سکے، اور جب اس کا جائزہ لیا جائے تو دین اسلام کے علاوہ اور کہیں پر ایسے ضابطے انہیں فراہم نہیں ہو سکتی ہیں۔ لہذا جب اسی غرض سے وہ دین کا مطالعہ کرتے ہیں اور دین کے پیروکاروں کا جائزہ لیتے ہیں تو مطالعے میں اسے دین ایک جیسا دکھتا ہے، اور جب ہمارے کردار اور اخلاق کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارا کردار اور اخلاق دین کے اس مطالعے اور جائزے سے یکسر الگ ہوتا ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ اس جائزے میں ہم اس اسلامی دنیا سے باہر غیر مسلم معاشروں کے لیے کردار کے ذریعے سے نمونہ بن سکے، ہم اسلام کی بدنامی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، قرآنی آیات کے ظاہری آیتوں کو پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ کرتے ہیں، جو آیت میں الفاظ کے اندر درج ہے اسی پر دوڑ لگاتے ہیں۔ احادیث کو ہم پڑھتے ہیں، لیکن احادیث کے جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں ان کی جو ظاہری معنی ہے اس کی بنیاد پر ہم چڑھ دوڑتے ہیں میدان پر، لیکن کبھی ہم نے قرآنی آیت کو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر عمل کیسے کیا جائے اس کے لیے سیرت مبارکہ کی جانب رجوع کرنے کا کبھی ہم نے نہیں سوچا۔ لہذا یہی نتائج برآمد ہوں گے کہ جب ہم آیت کو پڑھتے ہیں کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ جہاں بھی تمہیں مشرک ملے قتل کر ڈالو۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفار کے رؤساء کو اور بڑوں کو قتل کر ڈالو۔ اس طرح کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ظاہری بات ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، قرآن پر ایمان ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حکم ہے، لہذا کہیں بھی گلی میں کوئی مشرک ملے تو قتل کرو، کافر کا کوئی سربراہ ملے تو قتل کر ڈالو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ آیتیں کن ادوار میں، کن حالات میں نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حکمت عملیاں اختیار کی تھی، اور کن کن حکمت عملیوں کے بعد ان مراحل پر آنا پڑا ہے۔ لیکن جب ہم سیرت مبارکہ کا جائزہ نہیں لیتے ہیں تو ہم ان آیت سے پچھلے واقع ہونے والے حالات کو یکسر یک طرف رکھ کے ہم یہیں سے اسلام کے نفاذ کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ہمارا واسطہ پڑتا ہے مشکلات اور دشواریوں اور آلام اور مصیبتوں سے۔ اور سیرتوں پر جب ہم جاتے ہیں تو
تو سیرتیں 3 قسم کی مرتب ہوتی ہے۔ ایک سیرت ایسی ہے کہ جس کی ابتدا میں لکھنے والا لکھتا ہے کہ یہ ایک نورانی لڑی ہے کہ جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور واقعات اور حیات مبارکہ پر کچھ لکھے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کافی سارے انعامات عطا کرتا ہے۔ لہٰذا میں اس نورانی فہرست میں شامل ہونا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بھی ایک کتاب لکھ ڈالی۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو سیرت کو صرف مغازی کے طور پر لکھتے ہیں کہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جہاں بھی کفر سے اسلام نبرد آزما ہوا ہے ان واقعات کو چن چن کر لیا جائے، ان کے پچھلے اسباب، کیفیات اور حالات کو چھوڑ دیا جائے۔ اور تیسرا سیرت یہ ہے کہ وہ اس انداز سے سیرت کو مرتب کرے کہ وہ قرآن اور حدیث اور حالات حاضرہ کا ساتھ ساتھ جائزہ لیتے ہوئے آپ کی رہنمائی کرے، تاکہ قرآن کی آیتوں اور احادیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم امت کے لیے سہولتیں پیدا کر سکیں، امت کے لیے پریشانیوں کے اسباب پیدا نہ کریں۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ لیس لها اصل التفسیر والمغازی والملاحم، کہ تفسیر کے بعض معاملات میں کچھ ایسی روایات ہیں کہ جن کی بنیادی طور پر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ لازمی اسی روایت کی بنیاد پر اسی آیت کو سمجھا جائے۔ اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں پیش آئی ہیں ان کی کیفیات اور حالات کیسے گئے، کیسے لڑے، کس طرح آئے، کس طرح گئے، اس کو مغازی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق جو روایات ہیں اس میں سے اکثریت قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور آنے والی جو آئندہ کی جنگیں ہیں جس کو ملاحم کہتے ہیں یا پھر اس کو پیشنگوئیاں کہتے ہیں یا قیامت کی علامات سے مربوط جنگوں کے ساتھ جوڑی جانے والی روایتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ ان روایات میں بھی اکثریت قابل اعتبار نہیں ہے۔ لہذا جو ادھر ادھر سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان مغازی والے حصے اور آیات کے قتل و قتال والے حصے اور احادیث کے قتل و قتال والے حصے لے کر جو قوم کی جذبات کو ابھارتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ قوم کی نئی نسل وہاں ہمارے کام آئے، جذبات ان کی دینی ہو، جذبات ان کے اسلامی ہو، لیکن وہ ایسے راستوں پر ان کے جذبات اور ان کے احساسات استعمال ہو کے نتائج ہمارے حاصل ہیں۔ اور پھر اس طبقے کی قیادت جو طبقہ کرتے ہیں اس کا بھی ہم نے جائزہ لینا ہے، اس لیے کہ پیغمبرانہ ذمہ داریاں 4 ہیں جسے ایک آیت میں بیان کیے گئے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 چیزیں ہیں، تلاوت آیات ہے، تزکیہ ہے، ویعلمہم الکتاب اور کتاب کی تعلیم ہے، والحکمت اور تدبر ہے۔ یہ 4 اہم چیزیں ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان 4 چیزوں کا باہمی امتزاج لازمی ہے، اور یہ ایک زاویہ ہے۔ جس طرح بیماریاں پرکھنے کے لیے اپنے زاویے ہوتے ہیں، بخار کے لیے ترمامیٹر ہے اور متحرک اعضاء کے لیے الٹرا ساؤنڈ ہے اور ساکت اعضاء کے لیے ایکس رے ہے، اسی طرح انسانی زندگی میں کردار ادا کرنے کے لیے بھی زاویے ہیں کہ ان کو پرکھا جائے
کہ اس کا یہ عملی کردار اور یہ عملی میدان اور عملی حرکت یہ کن مقاصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ لہذا جو بھی شخصیت چاہے وہ مذہبی رنگ میں ہو یا وہ غیر مذہبی رنگ میں ہو، چاہے وہ مذہبی جذبات سے پٹ رہا ہو یا پھر مذہبی جذبات سے پٹے نہیں لیکن عقیدت کی راہ سے علماء کے ہاتھ پر چومیاں لے کر آتے ہوں، ان کا جائزہ اس چیز پر لینا ہے کہ اس کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق، یتلو علیہم آیاتہ سے اس کا کوئی واسطہ ہے یا نہیں ہے، اور ویزکیہم جو اس کے آس پاس میں حلقہ اثر ہے اس کا وہ اصلاح کرتا ہے یا نہیں، اس کی اخلاق پر اس کا رد نظر ہے یا نہیں ہے، اس کا ذاتی کردار اور اخلاق کس میں آیا ہے۔ اگر اس کے ذاتی اخلاق اور کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں موجود اخلاق اور کردار اور اطوار کے مساوی ہے تو وہ مناسب شخصیت ہے، لیکن اگر اس کا اپنا بھی تزکیہ نہیں ہے اور ان کے اطراف میں رہنے والا حلقہ اثر اس سے بھی بدتر ہو تو چاہے وہ جتنا بھی مذہبی رنگ و روپ اور لبادے میں ہو اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور تیسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کہ وہ علوم شرعیہ کو جانتا ہے یا نہیں، علوم شرعیہ سے اس کا واسطہ ہے یا نہیں، اور جب وہ امت کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ شریعت کی بنیاد پر ہے یا طبیعت کی بنیاد پر ہے۔ عموماً ہماری خواہش ہوتی ہے کہ میں ایک دن میں اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے لوں اور اگلے دن مجھے حکمرانی ملے اور میں اسلام نافذ کروں، یہ ہماری طبیعت ہو سکتی ہے، شریعت یہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت میں اس طرح کے اقدامات کے لیے حکمت ضروری ہے، اور حکمت کو امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سیاسی علم سے تعبیر کرتے ہیں جس سے بصیرت بھی اور تدبر بھی کہا جاتا ہے۔ اور بصیرت یہ آنکھ کی بینائی نہیں ہے بلکہ بصیرت عقل کی بینائی ہے۔ جو صاحب بصیرت افراد 10-20 سال پہلے سمجھ کر بتاتے ہیں، بے بصیرت افراد اور بے تدبیر افراد 20-30 سال کے بعد اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے جرم کیا ہے، ہمارے لوگ استعمال ہوئے ہیں، ہم استعمال ہوئے ہیں۔ لہذا اس طرح کے اعتراف کرنا یہ اقبال جرم ہے، اور اقبال جرم پر ان لوگوں سے کم از کم معافی مانگنی چاہیے جنہیں استعمال کیا ہے یا جن کی اولادیں استعمال ہوئی ہے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہے جو بار بار تجربات کے مراحل سے گزرتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتين کہ مومن 2 دفعہ ایک غار سے نہیں ڈسا جاتا۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی زمانے میں مذہبی جذبات کی بنیاد پر استعمال ہوئے ہیں تو ہمیں آئندہ توبہ طائب ہونا چاہیے، ہر جذبات میں اٹھنے والے نعرے کے رو میں بہ کر دوڑ نہیں لگانی چاہیے، اپنے اولادوں کو اپنے نوجوان نسلوں کو ان کی جذبات کی بنیاد پر لقمہ اجل نہیں بنانا چاہیے، بلکہ ہم نے سب سے پہلے اس کے ذاتی کردار کا جائزہ لینا ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کہاں ہے، ان کا رہنا سہنا کس معیار کا ہے اور اس کا اخلاقی معیار کیا ہے، اور وہ کن کے خرچوں پر گھومتے پھرتے ہیں، کہاں سے ان کے پاس آمدنیاں آتی ہے۔ اور ہم اپنے مشکل حالات میں جو اپنے حفاظت کے لیے کوئی ایک چیز نہیں رکھ پاتے ہیں، وہ لوگ جو اس طرح کی جذباتی ماحول پیدا کرتے ہیں وہ سر بازار اسلحہ لے کر اپنے اسلحوں کی نمائش کرتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم تو اسلام کے جذبے کی بنیاد پر اسلحہ لیے کھڑے ہو، لیکن کم از کم یہ تو بتا دو کہ تمہارا یہ اسلحہ لائسنس یافتہ ہے، اور اگر تمہارے پاس اتنا جبری طاقت ہے تم نے ریاست کو چیلنج کیا ہوا ہے، اور اگر بغیر لائسنس ہے تو تم ڈاکو ہو، کیا چیز ہو؟ نہ تو وہ سرکاری ملازم ہوتے ہیں، نہ لائسنس یافتہ اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے، تو پھر یہ کیا چیز ہے؟ یا تو پھر ان کو کوئی اور خاص قوت کی پشپنائی حاصل ہے، یا تو پھر وہ باقاعدہ خفیہ ملازم ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو اپنے عقلی بصیرت سے بھی دیکھنا چاہیے ہے کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے چاقو نہیں رکھ سکتے ہیں، وہ ریاستوں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ اٹھائے پھرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے عقل جیسی نعمت دی ہے،
اور آنکھ جیسے بصیرت کی اور آنکھ جیسے سماعت کی نعمت دی ہے، ہم اپنے معاشروں میں پیش آمدہ افکار اور نظریات کو سنیں بھی اور ان کا جائزہ بھی لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن کی یہ خاصیت ہے الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں گی، ہر فکر کے داعی میدان میں اتریں گے، آپ نے ان کا جائزہ لینا ہے کہ اس کی فکر کہاں تک درست ہے، اس کے نعرے کہاں تک بہتر ہے۔ اور پھر جب ہمیں جذباتی بنایا جاتا ہے کہ زور سے چلاؤ، ذرا ایک دفعہ اور چلاؤ، بار بار چلاؤ، تمہاری آوازیں کہاں تک پہنچنی چاہیے۔ جب ہم سیرت کے جائزہ لیتے ہیں اس چیز کی تو غالباً غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 کا لشکر موجود ہے اور ایک اونچے ٹھیلے پر جب یہ لشکر چڑھنے لگتا ہے تو ایک صحابی زور سے نعرہ لگاتا ہے، اور وہ بھی نعرہ تکبیر جو انتہائی محترم نعرہ ہے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو متنبہ کرتے ہیں، کیوں اتنے زور سے چلاتے ہو؟ تم ایک خوابیدہ اور ایک غافل خدا کو کیا پکار رہے ہو؟ جس ذات کو تم پکار رہے ہو وہ تمہارے شہر سے تمہیں زیادہ قریب ہے، اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ لہذا ہمیں سنجیدہ بننا چاہیے۔ جب تک ہم سنجیدہ نہیں بنیں گے تو ہم سنجیدہ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ علماء کرام اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز کے لیے بھی دوڑ لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے گھر میں جا رہے ہو وہ نہایت ہی باوقار ذات، جس کے حضور سجدریز ہونے جا رہے ہو وہ نہایت ہی باوقار ہے، اور جو شخص اس انسانی نسل کے اندر سے مؤمن بنا ہے اور ایمان کے راستے سے اس کی ملی ہوئی جو حکم ہے اس کے تعمیر کے لیے جا رہا ہے وہ اس پوری انسانیت میں باوقار ہے۔ لہٰذا وہ کیوں اپنا وقار مجروح کرے، وہ مسجد کا وقار کیوں مجروح کرے، وہ اس مجلس جو نماز کی صورت ہے اس کی وقار کیوں مجروح کرے۔ عموماً نمازی جب وضو کرتے ہیں تو دوڑ لگاتے ہیں، پیر گیلے ہوتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، دڑام کی آواز آتے ہیں، نماز پہ کھڑے لوگ بھی پریشان، خود بھی اذیت سے دوچار۔ لہٰذا اللہ رب العزت کو مومن ہمیشہ سنجیدہ درکار ہے، غیر سنجیدہ نہیں۔ اور مومن کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المؤمن کیس فطن حذر، کہ مومن دانا ہے، جاننے والا ہے، جس راہ پر چلتا ہے اس راہ کے بارے میں جاننا ہوگا اسے۔ فطن وہ ذہین ہے جو کچھ جان لیا ہے اس کو ذہن میں محفوظ رکھتا ہے۔ حذر، اور جب کوئی ناخوشگوار واقعات اور حالات واقع ہو تو وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہو۔ اب ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہمیں معلومات کیا ہے اپنے دین اور اپنے کردار کے حوالے سے، ہمارے ذہنوں میں کیا بڑھا گیا ہے اور ہم کتنا اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم واقعتاً اللہ کے مطلوب سنجیدہ مؤمن بنے، غیر مطلوب مؤمن نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔